السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشن کی طرف سے الحمدللہ تفسیر نصفی تفسیر مدارک کے اس ریکارڈنگ کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58 سے آج کی ہماری اس نشست کا آغاز ہے۔ اس سے قبل کی آیت سے میں اس کو ملا رہا ہوں تاکہ ربط باقی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، لہم ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں فاکہۃ میوہ بھی ہوگا، ایسی چیز ہوگی جس سے وہ لذت حاصل کریں گے، کیونکہ فاکہہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے بندہ لذت حاصل کرتا ہے اور جس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور فاکہہ کے علاوہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس کو طلب کریں گے، سب اللہ تعالیٰ ان کے لیے حاضر فرمائے گا۔ یدعون کی بحث آپ نے فرمائی، علامہ نصفی نے یدعون کے بارے میں کہا کہ یہ باب افتعال سے ہے اور اس میں تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ تو مادہ کیا ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا من الدعاء، یہ دعا سے مشتق ہے۔ دعا یدعو دعاء سے ہے، تو دعا کو باب افتعال میں اب لے جائیں گے تو بنیں گا صاحب ادعا، تو پھر تا کو دال سے بدلا گیا، دال کا دال میں ادغام کیا گیا تو ادعا ہو گیا۔ اور دعا یدعو کے معنی آپ جانتے ہیں، دعا یدعو معنی طلب کرنا، دعوت دینا، بلانا، تو وہ جو طلب کریں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے حاضر فرما دے گا۔ تو اب اس کی تشریح علامہ نصفی فرما رہے ہیں، ای کل ما یدعو بہ اہل الجنہ یأتیہم، یعنی کل ما یدعو بہ، جس چیز کو بھی پکاریں گے اہل جنت اور جس چیز کو بھی طلب کریں گے، یأتیہم، وہ چیز خود بخود ان کے پاس آ جائے گی۔ تو ایک تو معنی یدعون کے طلب کرنا ہے، ایک معنی یدعون کے طلب کرنا ہے، اور دوسرے معنی یدعون کے تمنا کرنا ہے۔ وہ جو طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حاضر فرما دے گا، یا پھر او یتمنون، وہ جو تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے حاضر فرما دے گا۔ اچھا، یہ تمنا کرنے کے معنی ادعا، یہ اس میں اس فعل میں دعا سے یہ باب افتعال کا صیغہ ہے آپ نے فرمایا، تو دعا سے جب یہ ادعا ہے تو تمنا کرنے کے معنی اس میں کس طرح آتے ہیں؟ تو پھر آپ اس میں لغت کی مثال دے رہے ہیں، من قولہم، یہ عرب کے اقوال سے ہے کہ عرب یہ کہتے ہیں ادعی علی ما شئت، تو مجھ پر تمنا کر جو تو چاہے، تو جو چاہے اس کی تمنا کر، ادعی علیہ، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ای تمنہ علیہ، تمنہ، تو تمنا کر اس چیز کی، علیہ مجھ پر، یعنی تو مجھ سے جو تمنا کرنا چاہتا ہے اور میرے سامنے جو خواہش پیش کرنا چاہتا ہے پیش کر۔ تو عرب لوگ، علماء لغت، عرب اور لغویین جو ہے، ادعا جو دعا سے مشتق ہے، آپ اس میں باریک لغوی فروق کو سمجھیں، جو دعا سے مشتق ہے وہ اس کو جو ہے تمنا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جنتیوں کے لیے جنت میں میوے بھی ہوں گے اور وہ جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہ بھی ہوگا، تو دعا سے طلب کے معنی مراد ہوئے۔ دوسرے معنی وہ جس کی تمنا کرتے ہیں وہ بھی ہوگا، تو یہ بھی معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، وہ بھی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ تو دعا کے مادے میں طلب اور تمنا دونوں کی گنجائش ہے۔ الفراء، علامہ فرا نحوی جو ہے کہتے ہیں کہ ہوا من الدعوی، یہ دعا ان سے نہیں ہے، دعویٰ سے ہے۔ ادعا یدعی، چونکہ ادعا یدعی باب افتعال کا صیغہ، یہ دعا سے بھی ہے، اور دعوے سے جو ہے ادعا یدعی کے معنی دعویٰ کرنے کے آتے ہیں، تو یہ دعوے سے ہے۔ تو وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ جس چیز کا دعویٰ کریں گے، کوئی دعویٰ کرنا بھی مطالبہ کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے، دعویٰ کرنا، تو دعویٰ جس چیز کا کریں گے وہ چیز ان کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ تو فرا نحوی نے یہ بات کہہ دی کہ یدعون سے ہے، دعوے سے ہے، اور دعوے سے یدعون کے معنی ہوں گے وہ جس کا دعویٰ کریں گے وہ۔ تو اب تک تین معنی ہو گئے، ان کے لیے میوہ بھی ہوگا اور وہ جس چیز کو طلب کریں گے وہ ہوگا، ایک معنی یہ۔ دوسرے معنی وہ جس کی تمنا کریں گے، تمنا اور طلب دونوں دعا سے ہی ہیں۔
تیسرا معنی وہ جس کا دعویٰ کریں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ جو معنی ہے یہ اس صورت میں ہوں گے جب ہم یدعون کو دعویٰ سے مانیں گے. تو دعویٰ سے جب مانیں گے، دعویٰ کرنا، تو چونکہ عام طور پہ دعویٰ کرنا یہ معنی جو ہے مناسب سمجھے نہیں جاتے ہیں، تو فرا نحوی جو ہے اس کی تشریح بھی انہوں نے کی، ولا یدعون ما لا یستحقون، جس کا حق نہیں رکھتے وہ دعویٰ نہیں کریں گے، جو حق رکھتے ہیں وہ دعویٰ کریں گے. ایسا نہیں کہ دعویٰ جو چاہے دعویٰ کر دیں گے اور جس چیز کا چاہے اس چیز کا مطالبہ کر دیں گے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ان کے لیے میوہ ہوگا اور وہ چیز ہوگی جس کا وہ دعویٰ کریں گے. اب اس کو اس آیت مبارکہ سے اگلی آیت مربوط ہے، آپ اس کو دیکھیں ترکیبی اعتبار سے. سلام، سلامتی ہوگی، قولا من رب رحیم، سلام کا لفظ کہا جائے گا ان کے لیے رب رحیم کی جانب سے. اب یہ سلام کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ سلام جو ہے یہ بدل ہے. صاحب بدل کس سے بدل ہے؟ تو فرما رہے ہیں ما یدعون لہم ما یدعون. تو ما یدعون جو وہ دعویٰ کریں گے وہ چیز ان کے لیے ہوگی. تو آپ لہم ما یدعون کی ترکیب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور ما یدعون یہ جو جملہ ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، جو دعویٰ کریں گے وہ ان کے لیے ہوگا. تو چونکہ ما یدعون جو ہے مبتدا مؤخر ہے، تو ما یدعون کا یہ بدل بنے گا، تو مبتدا کا جو اعراب ہے اس کو وہ اعراب آئے گا. تو سلام جو مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، یہ اس کا اعراب کیوں آ رہا ہے؟ بدل ہونے کی وجہ سے. اب بدل کے اوپر آپ غور کریں، بدل کے اقسام ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط. کون سا بدل ہے؟ تو آپ دیکھیں تو بدل البعض. آپ اس کے بدل کی ترکیب اگر اس میں کریں گے، چونکہ مفسرین دیگر مفسرین نے یہاں پہ اور بھی تراکیب اس کے بتائے ہیں، لیکن چونکہ ہم نصفی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے علامہ نصفی جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھتے ہوئے چلے. علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ سلام کا لفظ یہ بدل ہے. تو اس کا مبدل منہ کون ہے صاحب؟ ما یدعون ہے. ما یدعون کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے. تو مبدل منہ حالت رفعی میں، بدل بھی حالت رفعی میں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کون سا بدل ہے؟ بدل البعض ہے، بدل الاجتمال ہے، بدل الکل ہے، تو بدل البعض ہے. کون سا بدل ہے؟ بدل البعض ہے. تو بدل البعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں پہ آپ ترجمہ دیکھیے، ان کے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی وہ تمنا کریں گے، جس کی خواہش کریں گے، جس کو طلب کریں گے. تو جن چیزوں کو وہ طلب کریں گے ان کی طلب میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے. اور الحمدللہ جس کی وہ تمنا کریں گے اس میں سے، ان کی تمناؤں میں سے، ان کے مطالبوں میں سے، ان کی طلب میں سے یہ بھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں بھرا رحمت والا سلام ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. تو سلام، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے، یہ ان کی تمنا ہوگی. تو تمنا کیا ہے؟ سلام. تمنا ان کی سلام ہے. تو بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البدل تابع مقصود بالنسبت مع متبوعہ. متبوع یعنی متبوع کی طرف جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے بدل اس میں مقصود ہوتا ہے. تو یہ بدل البعض ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سلبا زید یا سرقا زید جوالہ، زید کو چوری کیا گیا. تو زید نہیں، جوالہ کہا جاتا ہے، زید کے فون کو چوری کر دیا گیا. یا پھر جو ہے سلبا زید ثوبہ، کھینچ لیا گیا زید کو، یعنی اس کے کپڑوں کو اس سے کھینچ لیا گیا. تو بدل البعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبدل منہ کے سے جو تعلق رکھتا ہے اس کا بعض حصہ جو ہوتا ہے. یا پھر جو ہے یہ تو بدل الاجتمال کی مثالیں ہیں، صوبہ کی مثال ہو یا جوالہ کی مثال ہو، چونکہ یہ اس سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو بعض کا مطلب کیا؟ جیسے ضرب زید رأسہ، اصل یہ مثال ہے. بدل البعض کی مثال یہ جو میں شروع میں جو مثالیں بیان کر رہا تھا وہ بدل الاجتمال کی ہے، یعنی بدل وہ بدل جس کا مبدل منہ سے تعلق ہوتا ہے، کپڑوں کا تعلق ہے، اور جوال کا فون کا تعلق ہے. بدل البعض کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی اس کا حصہ ہونا. جیسے مثال کے طور پہ ضرب زید، زید کو مارا گیا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے رأسہ، زید کے سر پہ مارا گیا. تو زید کا سر جو ہے زید کا بعض ہے، زید کا ایک حصہ ہے، زید کا ایک جز ہے. تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض. تو اسی طرح یہاں پہ ان کی کئی تمنائیں ہیں، ان تمناؤں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجے. تو سلام ان کا جو لفظ ہے یہ بدل ہے. امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر بھی آپ لوگ جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جو ہے اپنا سوال کر سکتے ہیں. سلام بدل مما یدعون، سلام کا جو لفظ ہے یہ بدل ہے ما یدعون سے. کانہ قال لهم، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا ہے سلام، سلام ہو، سلام یقال قولا،
اچھا بھی قولا من رب الرحیم میں اور ایک بات ہے کہ قولن کو زبر کیوں آ رہا ہے، اس کی بھی اس کی بھی تشریح آپ علامہ نصفی فرما رہے ہیں قولن منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے. تو قولن سے پہلے آپ نے یقالو نکال دیا، سلام یقالو قولن، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی جانب سے، ان کو سلام کہا جائے گا. تو یقالو کا کیا بن جائے گا سلام؟ دیکھیے مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق کا مطلب وہ مفعول ہے جو سابقہ اس سے پہلے جو فعل ہے اس کا ہم معنی ہو، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم معنی ہو. تو قال یقولو سے قول بھی قال یقولو سے مشتق ہے، تو قول اور قال یقولو ایک ہی مادے کے ہیں، قول سے قال یقولو مشتق ہے، ٹھیک ہے. تو یقالو قولن، تو قولن جو ہے مفعول مطلق ہے یقالو کا، یقالو قولا من رب الرحیم. تو قولن منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. اور کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق تاکید کے لیے آیا ہے. یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ان کو سلام کہا جائے گا رب رحیم کی جانب سے. والمعنی، اور معنی کیا ہوں گے؟ ان اللہ یسلم علیہم بواسطۃ الملائکۃ، کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلام بھیجے گا فرشتوں کی وساطت سے، اور بغیر واسطۃ، یا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر واسطے سے ان کے اوپر سلام بھیجے گا. تعظیما لہم، کیوں؟ ان کی تعظیم کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پر ان کی تعظیم کے لیے ان کے اوپر سلام بھیجے گا. وذالک متمناہم، اور یہ ان کی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجے. وَلَهُمْ ذَلِكَ لَا يُمْنَعُونَهُ وَلَهُمْ ذَلِكَ، اور ان کو وہ چیز دے دی جائے گی، ان کے لیے ہو جائے گی وہ ان کی تمنا پوری ہو جائے گی. لا يمنعونه، اور اس سے ان کو روکا نہیں جائے گا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم بالتحیۃ من رب العالمین، اور ملائکہ ان کے پاس آئیں گے تحیہ لے کر، سلام کے تحفے لے کر، سلام کے تحفے لے کر آئیں گے من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے. یہاں تک ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. وانفردوا عن المؤمنین، اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ اے کفار و مشرکین تم مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ، اور جو بھی کفار مشرکین منافقین سب سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج منفرد ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. وکونوا علی حدۃ، اور تم الگ جا کر دوسرے مقام پہ ٹھہر جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ. وذلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم الى الجنه وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى ابدا ويقول لهم يوم القيامه. کیا فرماتے ہیں؟ وذلك حين يحشر المؤمنون، اور یہ کب کہا جائے گا؟ جب مومنین کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، مومنین کو جمع کیا جائے گا. ويسار بهم الى الجنه، اور مومنین کو جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کفار و مشرکین تم مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ. وعن الضحاک، کی حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لکل کافر بیت من النار، ہر کافر کے لیے ایک جہنم کا گھر ہوگا. یکون فیہ، جس میں کافر رہے گا. لا یرا ولا یرا ابدا، نہ وہ اس گھر کو دیکھ سکے گا، نہ جو ہے اس میں دکھائی دے گا، نہ وہ کسی کو دیکھ سکے گا، نہ اس کو کوئی دوسرا دیکھ سکے گا. لا یرا ولا یرا ابدا، نہ وہ دیکھ سکے گا نہ اس کو کوئی دوسرا دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے. نہ وہ رائی بنے گا نہ وہ مرئی بنے گا. وَيَقُولُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز، قیامت کے دن ان کافروں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے بنی آدم، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تم کو وصیت نہیں کی؟ عہیدہ یا عہد و عہدن کے معنی وصیت کرنا، نصیحت کرنا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کیا ہم نے تم کو وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم کو وصیت نہیں کی تھی؟ کس بات کی؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. کیا ہم نے اس بات کی وصیت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. العہد الوصیت، اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ عہد یا عہد و عہدن، عہدن کا جو لفظ ہے یہ وصیت کے معنی میں ہے. اور عہد الیہ کب بولا جاتا ہے؟ عہد الیہ جب بولا جاتا ہے اذا وصاہ، جب کوئی کسی کو وصیت کرے تو اس وقت بولا جاتا ہے عہد الیہ. وعہد اللہ الیہم، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد، اللہ تعالیٰ نے ان سے وصیت فرمائی کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ اس کو اس طرح مصدر پڑھے عہد اللہ الیہم، اللہ تعالیٰ کی وصیت ان کے ساتھ. کیا ہے صاحب؟ ما وہ چیز ہے رکزہ فیہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ثابت فرمائی ہے. کیا ہے وہ؟ من ادلۃ العقلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ان کے اندر رکھے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، مومنین ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم، عقل عطا فرمائی ہے، اور عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کو یعنی حاصل کرنے کی، دلائل کو سمجھنے کی طاقت اور نور اور روشنی اللہ تعالیٰ نے عقل میں عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جان سکتا ہے، اس کی عظمتوں کو جان سکتا ہے، اور یہ جان سکتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل میں جو دلائل پیدا کیے ہیں اور اس کی جو ترکیز اس میں جو بٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کیا بولے وَعَهْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ مَا رَكَّزَهُ فِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وصیت فرمائی کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ان کو عطا کیے، وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ مِن دَلَائِلِ السَّمْعِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل سمعیہ یعنی انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ وحی الہی کو لے کر آئے، قرآن کریم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، انہوں نے سمعی دلائل کا مطلب قرآن حدیث کے جو دلائل ہیں وہ سمعی ہیں، تو وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ سناتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل خود اس بات دلائل کا ادراک کر سکتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ان کو دلائل سنا رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں جو گویا کہ ان کے لیے ایک وصیت بن گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کی وصیت ہو گئی کہ وہ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی اطاعت نہ کریں، شیطان کی فرما برداری نہ کریں، کیونکہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ وعبادت الشیطان، اچھا شیطان کی عبادت نہ کرو کہا گیا، تو شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ یعنی طاعته فیما یوسوس به الیہم ویزینہ لہم، یعنی بندے کا شیطان جو وسوسہ ان کی طرف ڈالتا ہے، جو وسوسے میں ان کو مبتلا کرتا ہے، اس وسوسے میں ان شیطان کی اطاعت کرنا، اور شیطان جس چیز کو ان کے لیے آراستہ پیراستہ کر کے، مزین کر کے اور خوبصورت بنا کے ان کے سامنے شیطان جو پیش کرتا ہے، انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، تو شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنا اور اس نے جس چیز کو مزین کیا، آراستہ پیراستہ کیا، اس کو ماننا، یہ جو ہے شیطان کی عبادت کرنے کے ہی مترادف ہے، شیطان کی عبادت کرنے کے جیسا ہے یہ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے طرف میں نے اس بات کی وصیت نہیں کی تھی بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور میں نے تم کو اس بات کی وصیت نہیں کی تھی، دیکھیے وَأَنِ اعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے وصیت کس طرح کی؟ اللہ نے عقل عطا فرمائی، اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس کی توحید کی طرف بندوں کو بلاتے رہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور اس بات کی بھی تم کو وصیت کیا میں نے نہیں کی کہ تم میری عبادت کرو، وحدونی، میری توحید کو قبول کرو، مجھے واحد جانو، وَأَطِیعُونِ، اور تم میری اطاعت کرو، هذا صراط مستقیم اشارۃ الی ما عہد الیہ من معصیۃ الشیطان وطاعۃ الرحمن۔ هذا، یہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصیت فرمائی، کیا وصیت فرمائی؟ من معصیۃ الشیطان، کہ شیطان کی نافرمانی کرو، وطاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے یہ وصیت فرمائی کہ تم رحمان کی اطاعت کرو، شیطان کی نافرمانی کرو۔ یہ جو وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط بلیغ فی استقامتہ، یعنی بالکل مکمل، بہت زیادہ سیدھا راستہ یہی ہے، اپنی انتہا کو پہنچا ہوا۔ ولا صراط اقوم منہ، اور کوئی راستہ اس سے بڑھ کر سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی شیطان کی معصیت اور رحمان کی اطاعت، یہی وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر چل کر آدمی کامیابی کی طرف پہنچ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ بندے کے لیے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے تم سے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، تم میں سے بڑی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً گمراہ کر دیا ہے، منکم، تم میں سے، جبلن کثیرا، اضلہ کا فاعل جو ہے شیطان ہے، اور اضلہ میں جو ضمیر مستتر ہے ہوا ضمیر، وہ لوٹ رہی ہے شیطان کی طرف۔ یقیناً شیطان نے تم میں سے بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، اب اس کی تفسیر دیکھیے، بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالْبَاءِ وَالتَّشْدِيدِ مَكِّيٌّ وَعَاصِمٌ وَالسَّهْلٌ۔ مکی اور عاصم اور سہل نے، ان تین قراء نے جیم اور با کے کسرے کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، لام کی تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیم اور با کو کسرہ ہے اور لام کو تشدید، جبلن،
جیم کو کسرہ، با کو کسرہ، لام کو تشدید، جبلن پڑھا ہے، ٹھیک ہے سر. تو جو قرآن میں آپ قرات کر رہے ہیں وہ ان 3 قراء کی قرات ہے، مکی، عاصم، سہل. اور قراتیں کیا ہے اس کے؟ جبلن، یعنی جیم اور با کو پیش دے دیا گیا. کون پڑھے ہیں صاحب یہ؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ اضل منکم جبلن، جبلن کس طرح پڑھنا ہے آپ کو؟ جیم اور با اور تشدید کے ساتھ جبلن پڑھنا ہے. اور مکی اور عاصم اور سہل نے جو ہے جبلن پڑھا ہے، یعنی جیم کے ضمے اور با کے ضمے اور تشدید کے ساتھ. ٹھیک ہے. اصل یہ اس طرح پڑھیے آپ کہ جبلن پہلے جیم اور با کے کسرے کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ ہے، یہ قرات ہوگی. دوسری قرات مکی اور عاصم سہل کی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جبلن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جیم کے ضمے کے ساتھ اور با کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ. اور یعقوب نے جبلہ پڑھا ہے تخفیف کے ساتھ. اور شامی ابو عمرو نے جبلن پڑھا ہے، جیم کے ضمے اور با کے جیم اور با کے ضمے کے ساتھ اور لام کی تخفیف کے ساتھ. غیرہم، ان کے علاوہ نے. نہیں پہلے جو آپ سمجھ رہے تھے اسی انداز میں سمجھیے کہ جبلن جیم کے کسرے اور با کے کسرے اور تشدید کے ساتھ پہلے قرات ہے، اس کے بعد قاری کا نام ہے. اس طرح اس کو پڑھیے آپ. تو جیم اور با اور جیم کے کسرے با کے کسرے کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ جبلہ ہے. کون پڑھے ہیں اس کو؟ مکی، عاصم اور سہل نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، مکی اور عاصم اور سہل نے جبلہ پڑھا ہے. پھر اس کے بعد جبلہ جیم کے ضمے اور با کے ضمے اور تشدید کے ساتھ یعقوب نے پڑھا ہے جبلہ. پھر اس کے بعد جبلہ تخفیف کے ساتھ، جیم پہ پیش ہے، با پہ سکون ہے اور لام پہ تخفیف ہے، جبلہ پڑھا ہے شامی نے، ابو عمرو نے. پھر اس کے بعد جبلن جیم کے ضمے کے ساتھ اور با کے ضمے کے ساتھ لام کے تخفیف کے ساتھ، غیرہم ان کے علاوہ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگی بات؟ پہلے قرات ہے، اس کے بعد قاری کا نام ہے. دیکھیے پہلے جو ہے قرات ہے، اس کے بعد قاری کا نام ہے. پہلے جبلہ جیم کے کسرے با کے کسرے تشدید کے ساتھ، کس نے پڑھا ہے؟ مکی، عاصم، سہل نے. اس کے بعد دوسری قرات ہے جبلہ، یہ کس نے پڑھا ہے؟ جیم کے ضمے اور با کے ضمے اور تشدید کے ساتھ یعقوب نے پڑھا ہے، یعقوب نے جبلہ پڑھا ہے. پھر مخفف پڑھا ہے جبلہ، کس نے؟ شامی نے، ابو عمرو نے. پہلے قرات، اس کے بعد قاری کا نام. علامہ نصفی کا اس طرح طریقہ ہے کہ پہلے آپ قرات بتاتے ہیں، اس کے بعد قاری کا نام بتاتے ہیں. تو جبلہ قرات مخفف پڑھے ہیں شامی نے، ابو عمرو نے. پھر کیا؟ جبلہ جیم کے ضمے کے ساتھ با کے ضمے کے ساتھ لام کی تخفیف کے ساتھ، یہ کون پڑھے ہیں؟ غیرہم ان کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کنفیوژن میں آپ مت رہیں، پہلے قرات اس کے بعد قاری کا نام، اس طرح آپ اس کو سمجھیں. وَهَذِهِ لُغَاتٌ فِي مَعْنَى الْخَلْقِ، اور یہ جو لغات ہیں اور یہ جتنے بھی لغات ہیں جبلہ کے بارے میں، جبلہ کے حوالے سے جتنے لغات کا علامہ نصفی نے تذکرہ کیا ہے، یہ سب جو ہے فی معنی الخلق، خلق کے معنی میں ہے، سب مخلوق کے معنی میں. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً شیطان نے تم میں سے بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے. ضلع کا فاعل کون ہے؟ شیطان ہے. تو وَهَذِهِ لُغَاتٌ فِي مَعْنَى الْخَلْقِ، یہ سارے کے سارے لغات خلق کے معنی میں ہیں. ایسا نہیں ہے لغت تبدیل ہونے سے اور اس کے قرات تبدیل ہونے سے اس کے کوئی اور معنی نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب کے معنی مخلوق کے ہی ہیں. تو شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو، بڑی تعداد میں اس نے مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ استفہام تقریع علی ترکہم الانتفاع بالعقل. اب کہا جا رہا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ استفہام تقریع، اس میں استفہام تقریع ہے. اور آپ جانتے ہیں بلاغہ وغیرہ جو پڑھنے والے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں کہ استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوال کرنا، طلب کرنا. ٹھیک ہے، سوال کرنا اور طلب کرنے کے معنی استفہام میں آتے ہیں. تو استفہام میں سوال کے علاوہ بھی جو چیز معلوم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے استفہام آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ استفہام کئی معانی کے لیے آتا ہے. کبھی استفہام جو ہے سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، کبھی استفہام جو ہے زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، تو زجر و توبیخ کے لیے، ہاں اس کے لیے بھی کبھی استفہام آتا ہے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم کو عقل رکھنا چاہیے تھا. یعنی ڈانٹنے کا جو انداز ہوتا ہے، کیا اتنی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم؟ استفہام و تقریع، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں جو استفہام ہوتا ہے وہ استفہام ہے. یعنی یہ اس بات کی تہمت لگانا کہ شخص جو ہے سامنے والا جس کے ساتھ آپ استفہام کر رہے ہیں وہ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہا ہے، غلطی پہ اصرار کر رہا ہے اور غلطی کی بار بار تکرار کر رہا ہے. تو اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کیا تم کو عقل نہیں ہے، بار بار اسی قسم کی غلطی کرتے ہو؟ تو یہ کون سا استفہام ہے؟ اس میں جو افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو کیا بول کے جو استفہام کیا گیا ہے تقریع کا ہے. یہ اس کو توبیخ بھی کہتے ہیں، تأنیب بھی کہتے ہیں.
تو ان کو زجر و توبیخ بھی کہتے ہیں. اس طرح یہ استفہام تقریر ہے. علی ترکہم الانتفاع بالعقل، کافروں اور مشرکین کے ساتھ استفہام تقریر کا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کو سوال کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے صاحب؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے استفادہ کرنے کو چھوڑ دیا. علی ترکہم الانتفاع بالعقل، عقل سے استفادہ کرنے کو انہوں نے چھوڑ دیا. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. ہذہ، یہ وہ جہنم ہے. جب ان کو جہنم کی طرف پہنچایا جائے گا، چونکہ آپ نے سماعت کیا مومنین کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جنت کی طرف جب مومنین کو لے جایا جائے گا تو کافروں سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے کافروں تم یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ، مومنوں کے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو جب جہنم کی طرف کافروں کو لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا میں. اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تم داخل ہو جاؤ آج کے دن اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون، تمہارے اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے اور انکار کرتے تھے. بما کنتم تکفرون ادخلوها بکفرکم، یعنی اس میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کیا کرتا ہے صاحب؟ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ادخلوها بکفرکم، تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اپنے کفر کی وجہ سے. وانکارکم لہا، اور تمہارے جہنم کا انکار کرنے کی وجہ سے. تم دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، اور تم جہنم کو بھی نہیں مانتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے. تو اس وجہ سے کہا جائے گا اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج کے دن جہنم میں جو تم کفر کرتے تھے اور انکار کرتے تھے اس کے سبب سے. اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. ختم یختم، مہر لگا دینا. اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. ای نمنعہم من الکلام، منہ پر مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آج ان کو بات کرنے سے روک دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بات کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، اللہ وہ ان سے سلب کر لے گا. وہ اپنی زبان کو ہلا نہیں سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، منہ بند ہو جائے گا ان کا، اور کوئی چیز کوئی لفظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوگا. تو جب وہ بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرما رہا ہے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کرتوتیں وہ کرتے تھے، جو اعمال وہ انجام دیتے تھے، اور دنیا میں جن چیزوں کو وہ کیا کرتے تھے ان ساری چیزوں کی گواہی کون دیں گے؟ ان کے ہاتھ پیر دیں گے، اور ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. یرویٰ، روایت میں آتا ہے حدیث مبارک میں، انہم یجحدون ویخاصمون، کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں کفر نہیں کیے، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگیں گے. یخاصمون، جھگڑا کریں گے. تو فیشہد علیہم جیرانہم، تو ان کے جو پڑوسی ہے ان کے خلاف وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے ارے دنیا میں تو تم کافر تھے اور مشرک تھے، کفر کرتے تھے کھلم کھلا، اور آج یہاں پہ آ کے کہتے ہو کہ ہم کفر نہیں کرتے تھے، ہم انکار نہیں کرتے تھے. فیشہد علیہم جیرانہم، تو ان کے جو پڑوسی ہیں ان کے بارے ان کے خلاف گواہی دیں گے. اہالیہم، ان کے گھر والے ان کے خلاف گواہی دیں گے. وعشائرہم، ان کے خاندان والے ان کے تعلق سے گواہی دیں گے، سب ان کے بارے میں بتائیں گے. فیحلفون ما کانوا مشرکین، تو وہ اس بات کو قسم کھا کے کہیں گے، خدا کی قسم ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے، قسم کھا کے کہیں گے. فحینئذ یختم علی افواہہم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہر لگا دے گا، تو جھوٹ بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دینے کے بعد گواہی کو مانیں گے بھی نہیں، وہ لوگ خود جھوٹ بولیں گے. فحینئذ یختم علی افواہہم، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے منہوں پہ مہر لگا دے گا. وتکلم ایدیہم وارجلہم، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے. وفی الحدیث، حدیث مبارک میں آتا ہے، یقول العبد یوم القیامۃ انی لا اجیز علی الا شاہدا من نفسی فیختم علی فیہ ویقال لارکانہ انطقی فتنطق باعمالہ ثم یخلی بینہ وبین الکلام فیقول بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناضل. حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ قیامت کے دن کہے گا انی لا اجیز علی شاہدا من نفسی، کہ میں جو ہے اپنے خلاف، میرے علاوہ، میری ذات کے علاوہ کسی کو میں گواہ نہیں مانوں گا. میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے خلاف میرے علاوہ کوئی گواہی دے، یعنی میں ہی ہوں جو گواہی دینے والا ہوں اور میں ہی اپنے بارے میں گواہی دوں گا. میں اپنے خلاف کسی کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دوں گا. انی لا اجیز علی الا شاہد من نفسی، بے شک میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بارے میں کسی کو گواہ بناؤں.
فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، تو جب وہ کہے گا کہ میں اپنے بارے میں کسی اور کو گواہ بننے کی اجازت نہیں دیتا، میرا نفس میرے بارے میں گواہی دے، بس میں خود اپنے بارے میں گواہی دوں تو ہی میں قبول کروں گا، اور وہ جھوٹ بولیں گا، خود جھوٹ بولیں گا، اور یہ بولیں گا کہ دوسرے کی گواہی میں سنوں گا نہیں، بس میری گواہی ہونا میرے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا۔ جب منہ پہ مہر لگا دے گا تو اس کے ارکان، اس کے اعضاء جوارح، اس کے جو اعضاء ہے جسم کے پارٹس آف دی باڈی، اس کے جسم کے اعضاء ہاتھ پیر وغیرہ سے کہا جائے گا انتقی، اس کے منہ پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اس کے ہاتھ پیر کو کہا جائے گا اب تم بولو کہ کیا کیا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے، فتنطق بأعمالہ، تو اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اس کے اعمال کے بارے میں، اور اس کے سارے اعمال کو بتائیں گے، کفر کا عالم کیا تھا، شرک کا عالم کیا تھا، گناہوں کا عالم کیا تھا، ساری باتوں کے بارے میں ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ ثم یخلی بینہ وبین الکلام، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اور اس کے کلام کے درمیان اس کو چھوڑ دے گا، یعنی جو منہ پہ مہر لگائی دی گئی تھی وہ مہر اب ختم کر دی جائے گی۔ جب اس کے ہاتھ پیر گواہی دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اب اس کے مہر کو ختم کر دے گا، تخلیہ کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا گفتگو کرنے کے لیے۔ فیقول، تو جیسے ہی اس کے منہ کی مہر کھلی جائے گی، اس کو دوبارہ بات کرنے کی طاقت دے دی جائے گی، تو پہلا جملہ وہ بولے گا بعدن لکن وسوقا، اپنے اعضاء سے کہے گا ارے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تمہاری وجہ سے تو میں جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں اپنی زبان سے بولوں گا کہ میں نے نہیں کیا تو تم محفوظ رہو گے، اب تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، تو تمہاری وجہ سے میں جھگڑا کر رہا تھا تمہاری حفاظت کے لیے، اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں سے کہے گا تمہاری حفاظت کے لیے میں جھگڑا کر رہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو عزیزان محترم، اس طرح اللہ تبارک و تعالی بندے کے اعضاء کو، اس کے ارکان کو، اس کے ہاتھ پیر کو ہی اس کے خلاف گواہی دینے والا بنا دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھوں کو میٹ کے رکھ دیں اور ان کو اندھا کر کے رکھ دیں، ایسا بنا دیں کہ ان کو آنکھیں نہیں ہیں اور ان کی آنکھوں کی بصارت ختم کر کے رکھ دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا، تمسا یتمس تمسن، باب ضربہ سے آنکھوں کو میٹ دینا، آنکھوں کی بینائی ختم کر دینا، لَأَعْمَيْنَاهُمْ، ہم ان کو اندھا کر کے رکھ دیں، وَأَذْهَبْنَا أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصارتوں کو ہم لے کر چلے جائیں، ختم کر دیں، زائل کر دیں، وَتَمْسُ تَعْفِيَةُ شِقِّ الْعَيْنِ حَتَّى تَعُودَ مَمْسُوحَةً، کیا فرماتے ہیں کہ تعفیہ میٹ دینا، آنکھ کا جو حصہ ہے اس حصے کو ختم کر دینا، حَتَّى تَعُودَ مَمْسُوحَةً، یہاں تک کہ ایسا ہو جائے بالکل یعنی مس کر دیا گیا، ہاتھ پھیر دیا گیا تو آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں کہ بس وہاں پہ آنکھ ہی نہیں تھی، خلاص بالکل سپاٹ اس کا چہرہ ہو چکا ہے اور آنکھ کا جو حصہ ہے اس کو ملا دیا گیا، کوئی آنکھ وغیرہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے، اس طرح کر دینا، اس کو کہتے ہیں تمس۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم ایسے مٹا دیں کہ محسوس ہی نہ ہو کہ کبھی یہاں پر آنکھ تھی یا نہ تھی۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ عَلَىٰ حَذْفِ الْجَارِّ وَإِيصَالِ الْفِعْلِ وَالْأَصْلُ فَاسْتَبَقُوا إِلَى الصِّرَاطِ، تو اللہ فرما رہا ہے فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو میٹ کے رکھ دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور وہ راستے کی طرف دوڑیں، راستے کی طرف وہ دوڑیں۔ ابھی یہاں پہ استبقا یستبق استباقا جو لفظ ہے یہ صلے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، علی حذف الجار، یہاں پہ الہ اس کا صلہ محذوف کر دیا گیا ہے اور فعل کو ڈائریکٹ مفعول کی طرف متعدی کر دیا گیا ہے، صراط کی طرف فعل کو ڈائریکٹ متعدی کر دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الہ کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، علی حذف الجار، یہاں پہ حرف جار محذوف ہے اور فعل کو ڈائریکٹ صراط کی طرف متعدی کر دیا گیا ہے، اور اصل میں کیا ہے عبارت، فاستبقوا الی الصراط، تو وہ راستے کی طرف دوڑے، فأنّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو میٹ کے رکھ دیں اور اس کے بعد وہ دوڑیں راستوں کی طرف کہ کدھر جانا ہے، فأنّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم جب ان کے نگاہوں کو میٹ دیں گے، ان کی بصارت کو ختم کر دیں گے تو اب وہ کیسے جو ہے دیکھیں گے، فَكَيْفَ يُبْصِرُونَ، انا یہاں پر کیفا کے معنی میں ہے، تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے، وَقَدْ تَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، جبکہ ہم ان کی آنکھوں کی بینائی ہم ختم کر چکے، ہمارے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کرنے کے بعد، ان کی آنکھوں کو میٹ دینے کے بعد وہ کیسے دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم ان کے جگہوں پر ان کو دھسا دیں گے، ہم اگر چاہیں تو وہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی مقام پہ انہیں دھسا کے رکھ دیں گے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ وہ آگے بڑھنے کی استطاعت رکھیں گے نہ پیچھے ہٹنے کی استطاعت رکھیں گے، طاقت رکھیں گے، نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیں گے۔ اب یہ مسخ کا مطلب کیا ہے، ایک مسخ کے معنی تبدیل کرنے کے بھی آتے ہیں، تبدیل کر دینا، بدل دینا، چہروں کو مسخ کر دینا،
تو کیا کس سے اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دے گا؟ ای قردۃ و خنازیرا، اللہ تعالیٰ ان کو بندروں کی شکل دے دے گا، خنزیروں کی شکل دے دے گا، یا ان کو اللہ پتھر بنا دے گا۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پہ ان کے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دیں گے ہم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیں گے، یا اگر ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دیں گے، ان کو بندر بنا دیں گے، ان کو خنزیر بنا دیں گے، یا ان کو پتھر بنا دیں گے اعلیٰ مکانتہم، ان کی جگہ پر، یعنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے، پتھر بنا دیں گے ہم ان کو، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، ہم ان کو جانوروں سے تبدیل کر دیں گے، بندر اور خنزیر ہم ان کو بنا دیں گے، پتھر بنا دیں گے۔ اعلیٰ مکانتہم کو ابو بکر اور حماد نے اعلیٰ مکاناتہم پڑھا۔ تو اب دیکھیں علامہ نصفی کا طریقہ، پہلے آپ قرات ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قاری کا نام ذکر کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ مکاناتہم یہ قرات ہے، اور ایک قرات ہے اعلیٰ مکانتہم کو اعلیٰ مکاناتہم پڑھا گیا ہے، جمع کے ساتھ ابو بکر اور حماد نے پڑھا ہے۔ والمکانہ والمکانت والمکانۃ والمکان واحد، اور مکانتن تا کے ساتھ ہو یا بغیر تا کے ہو، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، جگہ۔ جس طرح کالمقامتی والمقام، جس طرح مقامتن اور مقام جگہ کے معنی میں ہے، اس طرح مکانتن اور مکان بھی جگہ کے معنی میں ہے۔ ای لمسخناہم فی منازلہم حتی حیث یجترحون المآثم فما استطاعوا فلم يقدروا على ذهاب ولا مجیء او مضی ولا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروں میں جس مقام پہ وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس مقام پہ بیٹھ کر وہ گناہیں کر رہے ہیں، انہی مقاموں پہ ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیں، پتھر بنا کے رکھ دیں ہم ان کو۔ فما استطاعوا مضی ولا یرجعون، تو وہ آگے بڑھنے کی استطاعت بھی نہیں رکھیں گے اور پیچھے ہٹنے کی استطاعت بھی نہیں رکھیں، پتھر بنا کے ہم چھوڑ دیں گے، نہ وہ ہل سکیں گے نہ اپنی جگہ سے ہٹ سکیں گے۔ فلم يقدروا على ذهاب ولا مجیء، نہ وہ جانے کی استطاعت رکھیں گے نہ آنے کی استطاعت رکھیں گے۔ تو جانا آنا مراد ہے، ہم ان کو جب پتھر بنا دیں گے نہ تو کسی طرف جا سکیں گے نہ آ سکیں گے۔ یا پھر جو ہے مزین کا مطلب مزا یمزی، مزین مانے گزرنا، مزین کے مصدر ہے، یعنی اپنے آگے ہٹ سکیں گے، ولا یرجعون، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسخ ہے، اور ایک ہوتا ہے خسف، عربی زبان کے دو لفظ ہے، مسخ یمسخ، مسخن کے معنی بدل دینا، یعنی چہروں کو مسخ کر دینا، جسموں کو مسخ کر دینا، پتھر بنا دینا، جانور بنا دینا، اور ایک ہے خسف، خسف مانے زمین میں دھسا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو زمینوں میں دھسا کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے بیدہ زمین کی طرف آئیں گے تو ان کے اول اور آخر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں اچھے بھی لوگ ہوں گے کیا، سب کو دھسا دیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے وہ ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور جو کافر اور منافق ہوں گے وہ اپنے کفر اور نفاق اور شرک کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو مسخ کے معنی چہروں کو بدل دینا، جسموں کو بدل دینا، اور خسف کے معنی زمین میں دھسا دینا۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ ہاں صاحب، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جس کو لمبی زندگی دے دیتے ہیں، عمرہ یعمر، تعمیر مانے لمبی زندگی دے دینا، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور ہم جس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، تو ہم اس کو خلقت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں، یعنی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر وہیں پہ اس کو لے جاتے ہیں۔ جب لمبی زندگی دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں۔ جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آدمی جب اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، خصوصاً ایسا بڑھاپا جو حرم کا بڑھاپا ہے جس میں آدمی خود سے اٹھ نہ سکے، چل نہ سکے، پھر نہ سکے، اور بڑی عمر کو جب آدمی انتہائی بڑی عمر کو جب پہنچتا ہے تو عام طور پہ ایسا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے اور لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں، حقائق بھی ہے کہ پھر وہ بچپنے کے معاملات، یعنی اس کی عقل بھی کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، حافظہ بھی اس کا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بدن میں قوت بھی اس کی ختم ہوتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کمزور پڑتا ہے، عقل کمزور پڑ جاتی ہے، اور اب اس کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح بچہ بچپن میں خود سے نہیں چل سکتا، ماں باپ کا اس کو سہارا ہونا پڑتا ہے، اس طرح بڑے بڑھاپے میں جو ہے پھر آدمی اپنی پرانی خلقت بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے کمزوری کے اعتبار سے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، تو ننکس ہو، عاصم اور حمزہ نے اس کو ننکس ہو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تنکیس، تنکیس کے معنی کیا ہے صاحب؟ جعل الشیء اعلاہ اسفلہ، اعلیٰ کو اسفل بنا دینا، یعنی اوپر کی چیز کو نیچے کی طرف پلٹا دینا، جو اوپری حصہ ہے اس کو نیچے کی طرف منتقل کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز آگے بڑھ رہی تھی اس کو پلٹ کر پھر وہیں پہ لایا گیا جہاں سے اس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
بندے کو زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کا بچپن ہے، اس کی جوانی ہے، پھر وہ ادھڑ عمر میں آتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. تو بچپن سے، طفولت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بڑھاپے تک وہ جب پہنچتا ہے تو بڑھاپے میں پھر اس کو بچپن کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے. تو ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر اس کو اسفل، پیچھے کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. الباقون، عاصم جو قاری ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی قراء ہیں سب نے اس کو ثلاثی مجرد سے پڑھا ہے. عاصم نے اس کو ننکس باب تفعیل سے پڑھا ہے، نکسا ینکس تنکیس، اور دوسرے جو قراء ہیں انہوں نے اس کو ثلاثی مجرد سے پڑھا ہے، نکسا ینکس باب نصر ینصر سے پڑھا ہے، ننکس فی الخلق، ہم اس کو خلقت میں جو ہے اس کو پلٹا دیتے ہیں. نقلبہ فیہ، اب قلب یقلبو سے علامہ نصفی اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ہم اس کو پلٹ دیں گے، جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر وہی لا دیں گے اس کو. اب بچہ ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس کو بنا دیں گے. یعنی من اطلنا عمرہ، ہم جس کی لمبی عمر بنا دیں گے، ہم جس کو لمبی عمر دیں گے، اطال یطیل اطالۃ، لمبی عمر دینا. من اطلنا عمرہ، ہم جس کی عمر کو لمبا کر دیں گے، طویل کر دیں گے. نکسنا خلقہ، تو ہم اس کی خلقت کو پلٹ دیں گے. فصار بدل القوت ضعفا، تو قوت کی جگہ ضعف آ جائے گا اس کے اندر، وہ بدل جائے گا، وہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، قوت کی جگہ کمزوری آ جائے گی. وبدل الشباب حراما، اور جوانی کی جگہ بڑھاپا آ جائے گا. وذلک انا خلقناه علی ضعف فی جسدہ، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے علی ضعف فی جسدہ، اس کے جسم میں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا. وخلوف من عقل وعلم، یہ خلقن، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، یہ خلقن نہیں ہونا چاہیے، یہ خلوف ہونا چاہیے یہاں پر. خلوف من عقل وعلم، عقل اور علم سے خالی پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے اور عقل اور علم سے وہ خالی ہوتا ہے. وخلوف من عقل وعلم، تو عقل اور علم سے خالی پیدا کیا ہے. ثم جعلناہ یتزاید الی ان یبلغ اشدہ، پھر ہم اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں کہ وہ بڑھتے جاتا ہے. الی ان یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے. ویستکمل قوتہ، اور وہ اپنی قوت کو کامل کر لیتا ہے، مکمل بنا دیتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے. ویعقل، اور وہ عقل اس کی پختہ ہوتی ہے، عقل مند ہو جاتا ہے. ویعلم ما لہ وما علیہ، اور اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور اس کے لیے کیا نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، وہ ساری چیزوں کو جاننے لگتا ہے. فَإِذَا انْتَهَا نَكَّسْنَاهُ، اور جو اپنی عمر کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، انتہا کو جب پہنچ جاتا ہے، یہ سارے منازل کو طے کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں کمزوری، اس کو کمزور پیدا کیا، اس میں عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے تو وہ پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی قوت کامل ہوتی ہے، اس میں عقل کامل ہوتی ہے، پھر وہ اپنے فائدے کو جاننے لگتا ہے، نقصان کو جاننے لگتا ہے. اس طرح سفر طے کرتے کرتے جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، نکسناہ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں پھر پرانے اس کی کمزوری کی طرف. فی الخلقی، تخلیق خلقت کے اعتبار سے. فجعلناہ یتناقص، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا تھا، بچپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے ادھڑ عمر کی طرف، ادھڑ عمر سے بڑھاپے کی طرف، کمال کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے انسان. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے آنے لگتا ہے. فجعلناہ یتناقص، اب اس کے اندر نقص آتا ہے. حتی یرجع الی حال شبیہۃ بحال الصبی، یہاں تک کہ اگر بڑی عمر تک وہ زندہ رہے تو ایسی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بچے کی حالت کی مشابہت یاد آتی ہے. گویا کہ بچہ ہے کہ وہ چل نہیں سک رہا ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو لے جانے کی ضرورت ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس کی عقل کمزور ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے، حافظے میں اس کے فطور آنے لگتا ہے، قصور آنے لگتا ہے، کمی آنے لگتی ہے. فی ضعف جسدہ، تو اپنے جسم کی کمزوری کے اعتبار سے، جسم کی کمزوری کے اعتبار سے بچے سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. وقلت عقلہ، عقل کی کمی کے اعتبار سے. وخلوہ من العلم، اور علم سے خالی ہونے کے اعتبار سے، یہ ساری چیزوں میں بچے کی حالت کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. کما ینکس السہم فیجعل اعلاہ اسفلہ، تو کہتے ہیں کہ یہ نکس ینکس تنکیس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، خلقت میں اس کو الٹا کر دینا، پلٹ دینا، اور جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں اس کو پہنچا دینا. یہ کیسا لیا گیا سب عرب دنیا میں، عربی زبان میں یونکس السہم اس طرح کہا جاتا ہے کہ تیر کو پلٹ دینا، یعنی اس کا جو اوپری حصہ ہے اس کو پیچھے کے حصے سے ملا دینا. تو تنکیس سہم اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کے اعلیٰ کو اسفل بنا دیا جائے، اس کے اوپری حصے کو نیچے کے حصے کی طرف موڑ دیا جائے.
قال عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم عمر کے ناکارہ حصے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اتنی عمر دے دیتا اللہ تعالیٰ، بس اس عمر میں آ کے بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس میں قوت باقی نہیں رہتی، بصارت باقی نہیں رہتا، علم بھی نہیں رہتا اس کے اندر، وہ کمزور ہوتا ہے، بھولنا شروع کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کے واقعات کو ہم نے سنا ہے کہ آخری عمر میں جو ہے ان کے حافظے مختلف اختلاط ان کے حافظے میں ہو جاتا ہے، زیادہ تر وہ چیزوں کو بھولنے لگ جاتے ہیں اور ان کے عقل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ عمر کا ناکارہ حصہ ہے جو بہت بڑی عمر میں آدمی پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ارذل عمر کے، یعنی ایسا عمر ناکارہ کا مطلب یعنی جس میں آدمی کوئی کام نہ کر سکے، فائدہ مند نہ رہے، ایسا حصہ، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا یہ عقل نہیں رکھتے، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی ان کا ذہن کھلتا نہیں ہے۔ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُلَهُمْ مِنَ الشَّبَابِ إِلَى الْهَرَمِ وَمِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الضَّعْفِ وَمِنْ رَجَاحَةِ الْعَقْلِ إِلَى الْخَرْفِ وَقِلَّةِ التَّمْيِيزِ قادر على ان يتمس على اعينهم ويمسخهم على مكانتهم ويبعثهم بعد الموت وبالتاء مدني ويعقوب وسهل۔ اب دیکھیے صاحب، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اب علامہ نصفی فرما رہے ہیں ان من قدر على ان ينقلهم من الشباب الى الهرم، کہ وہ ذات جو ان کو جوانی سے بڑھاپے میں منتقل کر رہی ہے، ومن القوة الى الضعف، اور وہ ذات جو ان کو قوت سے کمزوری کی طرف منتقل کر رہی ہے، اور وہ ذات جو ان کی عقل کی پختگی سے عقل کی کمزوری کی طرف ان کو منتقل کر رہی ہے۔ ایک وہ عمر ہے جس عمر میں ان کو اچھے برے کی تمییز آ چکی تھی، اس عمر سے اس عمر کی طرف ان کو منتقل کیا جا رہا ہے جس میں ان کی تمییز، اچھے برے کی تمییز ان سے ختم ہو رہی ہے، قلت تمییز ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ خرف کے معنی جو ہے، اب دیکھیے عقل کا پختہ ہونا، یہ رجاحہ اس کو کہتے ہیں، اور خرف کا معنی عقل میں نقصان پیدا ہونا، عقل میں فساد پیدا ہونا، بڑھاپے، عمر کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ حرم کا بڑھاپا، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً دعا فرماتے تھے اور حرم کے بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں حرم کے بڑھاپے سے، یعنی ایسا بڑھاپا جس میں آدمی خود اپنا کام نہ کر سکے، خود اٹھ نہ سکے، خود بیٹھ نہ سکے، خود کھا نہ سکے اور اپنی ضرورت سے فارغ نہ ہو سکے، اور اس کی عقل میں فساد آ جائے، بگاڑ آ جائے، عقل اس کے ٹھکانے پر نہ رہے، تو ایسا بڑھاپے کو حرم کا بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے بڑھاپے میں عقل کی پختگی سے نکل کر بندہ تمییز اس کی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو جوانی سے بڑھاپے میں منتقل کرنے پہ قادر ہے، قوت سے ضعف میں منتقل کرنے پہ قادر ہے، تمییز سے عدم تمییز پہ وہ قادر ہے، اور عقل کی پختگی دینے سے لے کر عقل میں کمزوری پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے، اتنی تبدیلیوں پر جو ذات مبارکہ قادر ہے، کیا وہ قادر نہیں ہوگی اس بات پر کہ ان کی آنکھوں کو مسخ کر کے رکھ دے، ان کی آنکھوں کو طمس کر دے، ان کی آنکھوں کو میٹ کے رکھ دے، ان کی بصارتوں کو ختم کر کے رکھ دے؟ قادرون علی ان یطمس علی اعینہم، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ وہ ضرور قادر ہے کہ ان کی آنکھوں کو میٹ کے رکھ دے، ان کی آنکھوں کو ختم کر کے رکھ دے، وَيَمْسَخَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور ان کے جگہوں پہ ان کو مسخ کر کے رکھ دے، ان کو تبدیل کر کے رکھ دے، ان کو جانور بنا دے، خنزیر بنا دے، بندر بنا دے، ان کو پتھروں سے تبدیل کر دے، وَيَبْعَثَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندگی عطا کرے، دوبارہ ان کو اٹھائے۔ یہ ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو اس پر قادر ہے وہ اس پر قادر ہے۔ وَبِالتَّاءِ مَدَنِيٌّ وَيَعْقُوبَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کو افلا تعقلون پڑھا ہے مدنی نے، یعقوب نے اور سہل نے، ان تین قراء نے تا کے ساتھ پڑھا ہے افلا تعقلون۔ تو ٹھیک ہے، بات یہاں پر ہو گئی ہماری ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، ہم جس کو لمبی عمر دے دیتے ہیں تو پھر خلقت میں ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، ہمارے ان قدرت کے کارناموں کو دیکھ کر کیا ان کو اس بات کی عقل نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور شعر گوئی میرے محبوب کی شان کے مناسب بھی نہیں ہیں۔
ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ جو قرآن کریم میرے محبوب تمہارے پاس لے کر آئے ہیں تمہارے سامنے، جس قرآن مبارک کی آیات کو پڑھ پڑھ کر وہ سنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جس چیز کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ذکر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ذکر ہے، اور یہ قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے۔ تو آپ دیکھیے وَكَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ شاعر ہے۔ اب آپ اس پر بھی توجہ اور فوکس کریے کہ مکے کے جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، کہ اپنی باتوں کے جادو کے ذریعے نعوذ باللہ وہ اپنی طرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب ان کے دل میں بات آئی تو انہوں نے ساحر کہا۔ اب آپ یہ شروع سے مسئلے کو سمجھتے ہوئے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کلام کو نازل کیا، اور کلام کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا اس بات کا کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے تو تم اس جیسے صورت لا کر بتاؤ، اس جیسی 10 آیتیں لا کر بتاؤ، اس جیسی چھوٹی صورت لا کر بتاؤ، اس جیسی 3 آیتیں لا کر بتاؤ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد اوقات میں ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، کسی بندے کا کلام ہے، تو تم بھی بندے ہو وہ بھی بندے ہیں، اور تم بھی عرب ہو وہ بھی عرب ہیں، تو تم ان کی طرح کلام لا کر بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ تو جب قرآن کریم کے جیسا وہ کلام نہیں لا سکے اور قرآن کریم کا جواب نہیں دے سکے، اور حقانیت جو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے، حق والا دین، اس کا جواب نہیں دے سکے، تو پھر جب حق کا جواب نہیں دے سکتا ہے تو پھر باطل یہ وہ غیر ضروری باتیں، بیکار کی باتیں، بلا دلیل باتیں، اور ایسی باتیں جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی پاگل گفتگو کر رہا ہے، بوکھلاہٹ کی باتیں، وہ الزام تراشی کرنا شروع کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ جب آدمی دلیل سے جواب نہ دے سکے تو پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو تہمتیں ہو، جو الزامات ہو۔ تو کفار مکہ نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو چکے ہیں، کبھی کہا کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، کبھی کہا کہ کاہن ہیں، کہانت، علم نجوم یہ جانتے ہیں اور غیب کی باتیں یہ کر رہے ہیں، کبھی کہا کہ یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی بے ادبیاں اور توہینیں کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند اخلاق عطا فرمائے کہ وہ حبیب جو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کے پتھروں سے لہو لہان ہونے کے بعد بھی ان کو بددعا نہ دیں، اور طائف کے میدان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پتھروں والے فرشتے کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا، وہ اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ان طائف کے مسخرے اور لوگوں کو اور ان لوڈوں کو، چھوکروں کو طائف کے پہاڑوں میں دبا دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اندازہ کرے، اس حبیب نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، بے شک وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کا انداز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل تمہاری نگاہ صرف ان لوگوں کے حد تک ہے، میں ان کے اسلاف میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ان کے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا اندازہ کریں اور نگاہ نبوت کے نور کا اندازہ کریں، جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اس علم کا اندازہ کریں کہ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذریتوں میں اور ان کی پشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو عزیزان محترم، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر، اور اتنے پتھر کہ بے ہوشی کا عالم اللہ کے پیارے حبیب پہ طاری ہونے لگا، جسم پورا خون سے لہو لہان ہونے لگا، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کور احد کے میدان میں شہید ہوئے اور کوروں پر دندان مبارک زخمی ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کا منہ مبارک پورا لہو لہان ہوا۔ تو اتنے پتھریں کھا کر، اتنا ظلم سہ کر، کانٹے راستے میں بچھائے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئی، گندگیاں پھینکی گئی، اس قدر چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے پیارے حبیب نے کبھی ان کو بددعا نہیں کی،
کبھی اللہ کے پیارے حبیب نے ان سے انتقام نہیں لیا. اور فتح مکہ میں جب اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور پوری نصرت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، پورے رعب و دبدبے کے ساتھ، اسلام پورے وقار کے ساتھ اور اپنی اسلام جو ہے اپنی عظمت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو عزیزان محترم کتنے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ اب انتقام لیا جائے گا، اب تو جو بدلہ لیا جائے گا، اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مسلمانوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا ان سے انتقام لیا جائے گا. اور صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس وقت فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے. قدرت آنے کے بعد، سبحان اللہ، قدرت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے اس بات کا درس دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو طاقت عطا کرے تو معاف کرنا، طاقت کے بعد معاف کرنا طاقت کے بعد ہوتا ہے. اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، قدرت دی ہے، تو حضور نے اپنا اسوہ پیش کیا کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، قدرت دے، تو جو ظالم ہے تم اس کو بھی معاف کیا کرو اور اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کرو. تو عزیزان محترم اسلام اخلاق کی ان بلندیوں سے پھیلا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اذیتوں کو برداشت کیا اور اتنا ظلم اللہ کے پیارے حبیب نے برداشت کیا، لیکن کبھی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا. تو اب کوئی شاعر کہے، کوئی کاہن کہے، کوئی ساحر کہے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جواب دیا؟ تو بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی پر کوئی تہمت لگائی گئی، کوئی الزام تراشا گیا، کوئی بات ان کے بارے میں کہی گئی، نبی فوری جواب دینے لگے. منصب نبوت تھا، ان کو جواب دینا تھا، انہوں نے جواب دیا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب پہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، حضور کی عظمتوں پر، حضور کی ذات پر، حضور کی نبوت پر، رسالت پر حملہ ہوا تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی تاخیر کے آیات بینات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا. کاہن کہا گیا تو خدا نے جواب دیا، ساحر کہا گیا تو خدا نے جواب دیا، گمراہ کہا گیا تو خدا نے جواب دیا، شاعر کہا گیا تو خدا نے جواب دیا اور فرمایا میرے حبیب کو شاعر کہنے والوں سنو، وما علمناہ الشعر، تم جو اشعار تم جو بناتے ہو اور تمہارے شعر میں جو شاعرانہ جو تخیلات کو تم پیدا کرتے ہو، جھوٹ خیالات جو پیدا کرتے ہو، جھوٹی باتیں کرتے ہو، مکر کی باتیں، دھوکے کی باتیں اور دنیا کی لذتوں کی باتیں کرتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو جس میں دور دور تک کوئی سچائی نہ ہو، ایسی گندگیاں ہم نے اپنے حبیب کو سکھائی نہیں ہیں. اور ایسے گندگیوں سے میرے حبیب کا دامن بہت بلند ہے. سبحان اللہ، میرے حبیب کے پاس قرآن جیسا کلام موجود ہے اور میں نے اپنے حبیب کو حدیث جیسی احادیث مبارکہ میں نے دی ہے، تو وہ چھوڑ کر تمہاری گندگی اور تمہاری شاعری یہ حضور کرتے بیٹھیں گے؟ تمہارے عاشقانہ انداز کی باتیں، دنیا کی مردار لذتوں کی باتیں اور ایسی باتیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اور جھوٹی باتیں، مکر کی باتیں، غدر کی باتیں. عام طور پہ جاہلی زمانے میں جو شعراء ہوتے تھے اور جو اشعار کہتے تھے یہ اسی انداز کی باتیں تھیں اور انتہائی جھوٹ، ہر شعر میں وہ جھوٹی بات کہتے تھے، ہر فخر کی باتیں، تکبر کی باتیں، غرور کی باتیں، تعلی کی باتیں، اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، جھوٹی باتیں کہنا، فتنے کی باتیں کہنا، فساد کی باتیں کہنا. تو یہ ماحول تھا شعر و شاعری کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے ماحول کے بارے میں فرمایا کہ شعر کے ایسا گندا ماحول اور میرے حبیب شعر کہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو دور دور تک شعر کی طرف متوجہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہر چیز ابھی دیکھیے ہم نے نہیں سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ نفی کی کہ میرے حبیب کو سکھانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے شعر سکھایا ہی نہیں تو مصطفیٰ نے شعر سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں سکھایا کا مطلب جو بھی سکھایا ہے وہ خدا نے ہی سکھایا ہے. الرحمن، اسی لیے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے شعر نہیں سکھایا ہے. تو عزیزان محترم اس کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دامن سے یہ شاعرانہ جو اس زمانے کی جو کیفیتیں تھیں اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ میرے حبیب ایسا شعر بولنے والے نہیں ہیں. اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں، حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ اپنی مایہ ناز کتاب انوار احمدی میں آپ نے تفصیل سے اس موضوع پر بحث فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کے لیے ممبر سجاتے تھے. حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار و مشرکین کا جواب دیتے تھے اور حضور نے فرمایا اے حسان تم جواب دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روح الامین اور جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. تو حضور نے شعر میں جواب بھی دینے لگایا اور شعر کو حضور پسند بھی فرماتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اے حسان کیا کوئی ہے جو ان کفار و مشرکین کا زبانی جواب دے؟
زبان سے بھی ان کا جواب دے. تو حضرت حسان نے اپنی زبان مبارک، آپ کی زبان بڑی لمبی تھی، آپ نے زبان کو نکال کر ناک کی طرف لگایا، فرمایا میری زبان ہے، میں اس زبان سے ان کو ایسا جواب دوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس کی تم مذمت کرنے والے ہو ان کا خاندان میرا خاندان ایک ہے، وہ بھی قریش کے ہیں، میں بھی قریش کا ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم قبیلوں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں کوئی ایسی شاعری کر دو کہ میری طرف بھی اس کی نسبت ہو جائے. تو سب سے پہلے تم صدیق اکبر سے انساب سیکھو، نسب، کس کا نسب کس سے ملتا ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس کا کیا خاندان ہے، قبائل کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، انساب کا علم، علم الانساب، نسب کا علم پہلے سیکھو. حضرت صدیق اکبر سے حضرت حسان نے علم سیکھا. علم سیکھنے کے بعد حضور کے دربار میں آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے ابوبکر صدیق سے سارا علم سیکھ لیا ہے انساب کے بارے میں. تو اب حضور نے فرمایا کہ اب مذمت کرو ان کی. تو حضرت حسان کہنے لگے یا رسول اللہ اسلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، میں نے نسب کا علم سیکھ لیا ہے، اب ان کی ایسی مذمت اور حجو کروں گا اور آپ کو ایسے نکال لوں گا جس طرح آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. آپ کا خاندان ان کا خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، لیکن آپ کو ایسے نکال لوں گا اور مذمت اور حجو کی باریک سی چیز بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہونے پائے گی. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت حسان کی حفاظت کی کہ کہیں آپ سے بھول چوک میں، غفلت میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو حضور کے خاندان کی طرف آ جائے. تو حضور تو رحمت اللہ عالمین نے معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جلال کہیں آپ کے اوپر نہ ہو جائے. قبل از وقت اللہ کے پیارے حبیب نے حفاظت کی. تو خلاصہ کلام، ملخص کلام یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعر نہیں بنایا. یہ کون سے شعر کی بات ہے؟ یہ گندگی والے شعر کی بات ہے، وہ شعر کی بات ہے جو جھوٹ وغیرہ پہ مبنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار جو اسلام کی عظمت کے لیے ہو اور اسلام کے تقدس کے لیے ہو، اللہ کی وحدانیت پر ہو، اللہ کے صفات پر ہو، اللہ کی عظمتوں پر ہو، اور آیات ربانیہ کی کا درس دیتے ہوں، اس کی شرح کرتے ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جس میں بیان کیے جاتے ہوں، حضور کے اخلاق بیان کیے جاتے ہوں، حضور کی ذات کے عظمتوں کو جس میں بیان کیا جاتا ہو، حضور کا دفاع کیا جاتا ہو، ایسے اشعار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور جس شعر سے منع کیا گیا، روکا گیا، وہ اشعار ہیں جو جھوٹ پر، مبالغے پر، غلو پر، افراط و تفریط پر، حد سے زیادہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینے پر مبنی ہے. تو اس میں اسی شعر کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی. چونکہ جاہلی زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، نفی فرمائی. وما علمناہ الشعر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا ہے. وما علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام قول الشعراء، شعراء کی باتیں نہیں سکھائی. دیکھیے اس میں ایک طنز بھی ہے، شاعرانہ باتیں نہیں ہیں. جبکہ کب کہا جاتا ہے؟ محاورے ہی، یہ کوئی شاعرانہ فلسفیانہ باتیں نہیں ہے کا مطلب یہ خیالی پلاؤ کی باتیں، خیالی باتیں اور ہواؤں پہ فائرنگ نہیں کی جا رہی ہے. یہ جھوٹی باتیں ہیں، مبالغے کی باتیں، غلو کی باتیں نہیں ہیں. شعراء جس طرح آپس میں محفلوں میں بیٹھ کر غلو کی باتیں، مبالغے کی باتیں، افراط و تفریط کی باتیں، حدود سے آگے بڑھ جانے کی باتیں، جھوٹ کی باتیں جو کرتے ہیں، ہم اپنے حبیب کو وہ باتیں نہیں سکھائے ہیں. جو ہم نے سکھایا ہے وہ حق پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، وہ بلند چیزیں ہم نے اپنے حبیب کو سکھائی ہیں. یہ ایک مطلب ہو گیا. او وما علمناہ بتعلیم القرآن الشعر، ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنے حبیب کو شعر ہم نے نہیں سکھایا ہے. کیا مطلب صاحب اس کا؟ اس معنی میں ان القرآن لیس بشعر، کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے. قرآن جو ہے کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے. فہو کلام موزون مقفع یدل علی معنی، قرآن جو ہے، چونکہ شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر وہ کلام ہوتا ہے جس کا وزن ہو اور جس کا قافیہ ہو. جس میں وزن اور قافیہ ہوتا ہے اس کلام کو شعر کہتے ہیں. یدل علی معنی، جو معنی پر دلالت کرتا ہے، جس میں کلام، ایسا کلام جس میں وزن ہو، قافیہ ہو اور جو معنی پر دلالت کرے، اس کو شعر کہتے ہیں. فَأَيْنَ الْوَزْنُ وَأَيْنَ التَّقْفِيَةُ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہاں وزن ہے، بحور کا کہاں ذکر ہے، کون سی بحر پہ قرآن کا کلام ہے، اور کہاں قافیہ ہے. فلا مناسبت بینہ وبین الشعر، قرآن میں اور شعر و شاعری میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اذا حققت، جب آپ اس کی تحقیق کریں گے. وما ينبغي له، اور میرے حبیب کے منصب نبوت کے لحاظ سے یہ گندگی اور یہ گندا شعری ماحول یہ حبیب کے لیے مناسب بھی نہیں ہے جس ماحول میں تم ہو. وما سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا يليق بحاله، اپنے میرے حبیب کے حال سے یہ چیز لائق بھی نہیں ہے. ولا يتطلب لو طلبه، اور میرے حبیب اگر چاہے بھی تو شعر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے جو علوم اپنے حبیب کے سینے میں منتقل کی ہیں، یہ گندے علوم اپنے حبیب کے سینے میں ہم نے منتقل نہیں کیے ہیں، نہیں ڈالے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عصمت عطا فرماتا ہے. جس طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے، انبیاء بھی معصوم ہیں. تو انبیاء معصوم ہیں تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم، کوئی نبی سے گناہ صغیرہ نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے معصوم رکھا ہے. تو اسی طرح ایسے گندے اشعار بھی ان سے نہیں ہو سکتے.
تو فرضی طور پہ علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اگر حضور اس کو کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے وہ مادہ رکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے، دیکھیے آپ یہ ان چیزوں سے، تو وہ چیز ای جعلناہ بحیث لو اراد قرض الشعر لم يتأت له، ہم نے ایسا اپنے حبیب کو بنا دیا ہے کہ آپ قرض شعر کہنا بھی چاہیں اس چیزوں کا تو وہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اپنے حبیب کو ان چیزوں سے ہم نے دور رکھا ہے، اس سے محفوظ فرمایا ہے، اس سے عصمت اپنے حبیب کی ہم نے بنا دی ہے۔ ولم يتسهل، تو آپ کے لیے یہ آسان بھی نہیں ہوگا۔ كما جعلناه اميا لا يتحدى للخط لتكون الحجة اثبت والشبهة ادحض۔ اب دیکھیے علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو امی بنایا۔ اب امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنے والوں نے یہاں پر کیا تفسیریں کی ہے، فرمایا کہ امی کا مطلب کیا ہے؟ جو الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو پڑھتے نہ ہو، جو لکھتے نہ ہو۔ مطلب کیا ہے یہاں پہ امی کا؟ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں لا یتحدی للخط، آپ لکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، ہاں، لتکون الحجۃ اثبتا، کیونکہ دلیل مضبوط ہو جائے، والشبہۃ ادحضا، اور شبہ جو ہے مکمل طریقے سے جڑ پیڑ سے ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تعارف جو کرایا امی کہہ کر کرایا۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی گوشے سے کوئی اعتراض نبی کے اوپر، نبی کی رسالت اور نبوت اور اس پیغام کے اوپر، کوئی میسج کے اوپر کوئی تنقید نہ ہو۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس اللہ کے پیارے حبیب تشریف لے جاتے اور اس سے پڑھنا لکھنا سیکھتے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے کچھ استاد ہیں اور انہوں نے ان کو یہ سکھایا ہے، یہ لکھنا سکھایا ہے، پڑھنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھا، فرمایا کہ وہ تم میں زندگی گزار رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ تمہاری طرح کسی کے پاس جا کے پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، اور کس نے سکھایا ہے؟ سب کچھ ہم نے ان کو سکھایا ہے اور ہم نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو تاکہ دور دور تک، یعنی کسی سے سیکھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اس کا شبہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امی بنایا ہے۔ اور ایسے امی ہیں کائنات میں اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ امی ایسے ہیں، پڑھے نہ لکھے حضرت والا، شاگرد رشید حق تعالی۔ کس سے پڑھے ہیں؟ امی ہیں کا مطلب نہیں پڑھے ہیں، تو کس سے نہیں پڑھے ہیں؟ مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں۔ تو پڑھے کس سے ہیں؟ پھر خالق نے کائنات نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، واما قولہ، تو اب یہ تو بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ گندگی شعر میں ہے، شعری گندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا۔ اور قرآن کریم یہ شعر نہیں ہے، یہ قرآن عظمت والا کلام ہے، بلند کلام ہے۔ تو دو مصرے، دو شعر اللہ کے پیارے حبیب سے منقول کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے، کیا جواب دیا جائے؟ ایک تو اللہ کے پیارے حبیب کا یہ ارشاد مبارک ہے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا شہزادہ اور عبد المطلب کا میں پوترا ہوں، یہ بھی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا۔ تو یہ بھی شعری انداز میں ہے۔ اور ایک قول اللہ کے پیارے حبیب کا ہے، هل انت الا اصبع دمیتی، تو نہیں ہے مگر ایک انگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے، خون نکلا ہے تجھ سے۔ وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور اللہ کی راہ میں تو نے کیا کیا پایا ہے، اللہ کی راہ میں تجھے کیا بدلہ ملا ہے۔ اپنی انگلی کے بارے میں حضور نے فرمایا جب انگلی سے خون بہنے لگا تو معمولی سی انگلی ہے جس سے خون نکل رہا ہے، لیکن اس خون کے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے جو صلہ عطا فرمایا ہے تو اس صلے سے بے خبر ہے۔ تو یہ اب دیکھیے، فما ہوا الا من جنس کلامہ الذی کان یرمی بہ علی السلیقہ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ تو جو ہے صرف اللہ کے پیارے حبیب کا وہ کلام ہے جو ایک سلیقے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ حضور نے ادا فرمایا ہے، من غیر صنعت فیہ ولا تکلف، اور کوئی کاریگری، کوئی صنعت شعری کوئی صنعت اور کوئی کاریگری اور کوئی تکلف اللہ کے پیارے حبیب نے اس میں نہیں کیا ہے، الا انہ اتفق من غیر قصد الی ذلک، مگر یہ کہ اتفاقی طور پہ بغیر ارادہ کیے یہ الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہو گئے۔ والالتفات منہ ان جاء موزونا، اور کوئی توجہ ہی حضور کی نہیں تھی اس طرف کہ وہ موزون بھی آ گیا، یعنی اس میں وزن بھی پیدا ہو گیا، توجہ کیے بغیر، یعنی وزن پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے، وزن آ گیا۔ کما یتفق فی خطب الناس، جس طرح لوگوں کی تقریروں میں اور ان کے رسالوں میں، کما یتفق فی خطب الناس ورسائلہم ومحاورتہم اشیاء موزونۃ ولا یسمیھا احد شعرا، فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کی تقریروں میں، ان کے رسالوں میں اور ان کے محاوروں میں جس طرح اتفاقی طور پہ ایسے موزون اشیاء صادر ہو جاتے ہیں، ہاں وزن والے
چیزیں، وزن والی عبارتیں جس میں وزن آ جاتا ہے، ایسی عبارتیں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی آدمی اس کو شعر نہیں بولتا. کیوں؟ لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَزْنَ. تقریر کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس پہ وزن آ گیا، رسالہ لکھتے لکھتے کوئی ایسی بات ہو گئی جس میں وزن آ گیا، محاورے کہتے کہتے کوئی ایسی بات آ گئی جس میں وزن پیدا ہو گیا. تو محاورہ بولنے والے نے، رسالہ لکھنے والے نے، تقریر کرنے والے نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. تو شعر کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ نہ کیا جائے تو اس کو شعر نہیں کہا جاتا ہے. شعر کہتے ہیں ایسا کلام جو وزن والا ہو، قافیے والا ہو، اور جس کا ارادہ کیا گیا ہو. ارادتاً جو چیز بولی جاتی ہے اس کو شعر کہتے ہیں. اتفاقی طور پہ جو چیز ہو جاتی ہے اس کو شعر نہیں بولا. ولا بد منہ، اور ارادے کا ہونا ضروری ہے. لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَزْنَ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی، کیونکہ جو بولنے والا ہے وہ وزن کا ارادہ اس نے نہیں کیا. وَلَا بُدَّ مِنْهُ، جبکہ وزن کا ارادہ کرنا ضروری ہے. عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ، اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک تو وزن ہے بول کے بعض کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری بات علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں وزن بھی نہیں ہے. کیوں وزن نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیتی نہیں فرمایا، لقیت فرمایا. وفی سبیل اللہ ما لقیت، اللہ کی راہ میں اس انگلی کو جو جو مل گیا ہے. تو لقیت واحد مؤنث غائب کا جگہ، تو وزن ٹوٹ ہی جائے گا. اگر لقیت پڑھیں گے تو شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا، تو وزن ہی نہیں ہے. تو ایک تو وزن ماننے کی صورت میں ہی ہے، جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے اس کو لقیت پڑھا ہے، تو اب تو بات ختم ہی ہو گئی کہ وزن بھی نہیں ہے. وفتح الباء فی کذیبا ان النبی لا کذیبا، لا کذب پہ رکے تو شعر کا وزن بنتا ہے. تو حضور رکے نہیں، لا کذب، حضور نے اس کو کیا فرما دیا؟ لا کذبا فرما دیا. تو با کو حضور نے زبر دیا، جب با کو زبر دیا تو وزن ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. لقیت بالسکون وفتح الباء فی کذب وخفض الباء فی المطلب ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلبی. مطلبی میں با کو زیر حضور نے پڑھا ہے، تو مطلبی میں با کو زیر پڑھیں گے تو یہاں بھی وزن ٹوٹ جائے گا. ولما نفى ان يكون القرآن من جنس الشعر قال، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار فرما دیا اور نفی فرما دی کہ قرآن جو ہے شعر کے جنس سے ہی نہیں ہے اور قرآن سے شعر کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو فوری اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پھر کیا ہے جب شعر نہیں ہے؟ قرآن ذکر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے. کیا ذکر ہے؟ ای ما ہوا الا ذکر من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے. یوعظ بہ الانس والجن، جس کے ذریعے انسانوں اور جنات کو نصیحتیں کی جاتی ہے. وما ہوا الا قرآن کتاب سماوی، اور یہ پڑھی جانے والی قرآن کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. یقرأ فی المحارib، محرابوں میں، منبروں میں جس کو پڑھا جاتا ہے. ویتلا فی المتعبدات، عبادت کے مقامات پر، عبادت کے جگہوں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وینال بتلاوتہ والعمل بہ فوز الدارین، اور اس کی تلاوت کر کے اور اس پر عمل کر کے دارین کی سعادت کو حاصل کیا جاتا ہے، کامیابی کو حاصل کیا جاتا ہے. فکم بینہ وبین الشعر الذی هو من همزات الشیاطین. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہاں جو انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اللہ کا وہ کلام کہاں، اس کا مرتبہ کہاں جو آسمانی کتاب ہے، محراب و منبر پہ جس کو پڑھا جاتا ہے، عبادت کے مقامات پہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت سے برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی امید لگائی جاتی ہے، کامیابی حاصل کی جاتی ہے. یہ کلام کی عظمتیں کدھر اور وہ شعر کدھر جو شیطان کے وسوسوں میں سے ہے. شیطان وسوسے ڈال کر گندی باتیں شعراء کے منہ سے نکالتا ہے، جھوٹ والی باتیں، مبالغے والی باتیں، غلو والی باتیں اور افراط و تفریط والی باتیں. تو وہ شعر کہاں جس میں اتنی برائیاں ہیں اور وہ اتنی پستی میں ہیں، اور اللہ کا کلام کہاں جس کی عظمتیں اتنی بلند ہیں. تو شعر اور اللہ کے کلام میں کس قدر دوری ہے اور کس قدر بون بعید، بون شاسع اور فرق ہے، اور کلام کتنا عالی مرتبت والا ہے، اللہ کا کلام کتنا بلند و بالا ہے. اور شعر و شاعری کا وہ طریقہ جو جاہلی زمانے میں جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ کتنا گھٹیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آپ توجہ سے ذہن میں بٹھائیں، حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے، بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں خاص طور پہ اس پہ بحث کی اور فرمایا حدیث مبارک میں ہو یا قرآن مبارک میں ہو، شعر کی جو مذمت کی گئی ہے اس سے وہ شعر مراد ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، غلو پر مبنی ہو، افراط و تفریط پر مبنی ہو، اور وہ اشعار
جو سچائی پر مبنی ہو، صداقت پر مبنی ہو، حق کی بات کہتے ہو، قرآن اور حدیث کی باتیں جس کے اندر کہی گئی ہوں، اخلاق کی باتیں کی گئی ہوں، بلند کردار کی باتیں کی گئی ہو، یہ شعر کی مذمت سے وہ الگ ہے۔ ایسے اشعار کہنا پسندیدہ بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے مولا جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ جو ریکارڈنگز کی جا رہی ہے مولا اس کے ذمہ داروں کو اس کا صلہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے مولانا امان اللہ پاشا نورانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو مولا اس کا صلہ عطا فرما، ان کو صحت عافیت کی زندگی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، ان کی ذریتوں میں اس دین کا جذبہ پیدا فرما، اور جتنے بھی لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں مولا سب کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ، اور جو طوفان موجودہ بارش کے جو حالات ہیں، طوفان کے جو حالات ہیں مولا جو لوگ پریشان حال ہیں اس طوفان کی وجہ سے جو پریشان ہیں مولا سب کی حفاظت فرما، اور نقصانات سے سب کی حفاظت فرما، اور اس طوفان کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔